يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، بولو آمین. یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم. حضرات محترم، قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ لوگوں نے اپنی نیندوں کو قربان کر کے اپنے وقت کو ایک اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں اپنے وقت کو صرف کیا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور صاحب مزار کی ہم پر عنایت و کرم فرمائے. پروردگار ان کی برکت سے، ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بعد نماز عشاء سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے. مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا عبد الوہاب صاحب نے بڑے پیارے اچھوتے انداز میں آپ کو بہترین خطاب سنایا. حضرت کے خطاب سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا وہ کون سا گوشہ جس گوشے کو حضرت نے بیان نہ فرمایا ہو. ہر چیز کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی. ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اسی پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. لیکن حالات کو دیکھ کر، اب وقت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سننے کے لیے اب تیار نہیں ہو. اب بتائیے کہ جب کوئی بولنے والا اب بولے گا تو کیا بولے گا؟ جب کوئی سننے کے لیے تیار ہوتا ہے تب بولتا ہے نا. یہ بھائی جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں، پہلے تو آپ یہ فیصلہ کرو کہ آپ سننا چاہتے ہو کہ نہیں. زور کسی کا نہیں ہے. اگر میں آیا ہوں تو میرا دعا سلام، میری حاضری ہو گئی، اللہ اسی کو قبول کر لے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو سلام پڑھ لیجئے، تقریر کو ختم کر دیجئے. اور اگر سننا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب تو بیٹھ گئے تو سنائیں گے. یہ میری طرف سے فل اجازت ہے. بتائیے، اگر سننا چاہتے ہو تو یہ جو پیچھے بھائی ہیں یہ سب یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں. مجمع اگر سے کم ہو لیکن سننے والے دل لگی کے ساتھ سنیں تبھی مزہ آئے گا. حالانکہ تقریر کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت کی بہت شاندار تقریر ہو گئی ہے. پروگرام ماشاءاللہ کامیاب ہو چکا ہے. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے. لیکن آئیے، جب آپ تمامی حضرات سننا چاہتے ہیں تو ایک بار دل لگا کر کے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا. بولو سبحان اللہ. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا.
اور نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں. بولو مچل کر سبحان اللہ. اگر خاموشی کے ساتھ بیٹھو گے تو تقریر ختم کر دوں گا، سوچ لو. نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا. مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا. اور یا رسول اللہ تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن آقا تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا جلوہ نظر آیا. ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا جلوہ نظر آیا. آئیے آقا نعمت دریائے رحمت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور متقین کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر یہ احکام نافذ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے خطاب کیا. اب ایمان والا ہے کون؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والے سے خطاب فرمایا، بے ایمان سے خطاب نہیں فرمایا. ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے علاوہ رسول کو بھی مانتا ہو، رسول کے علاوہ ایک اللہ کے ولی کو بھی مانتا ہو، اور اللہ کے ولی کے علاوہ اس کے تمام نبیوں کو مانتا ہو، اللہ کی تمام کتابوں کو مانتا ہو، اللہ کے تمام رسولوں کو مانتا ہو، جنت کو بھی مانتا ہو، دوزخ کو بھی مانتا ہو، یہاں تک کہ قیامت کے دن زندہ ہونے کو بھی مانتا ہو. ان تمام باتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے. جو انسان ان تمام باتوں کو مانتا ہے وہ مومن ہے. کون ہے وہ؟ مومن. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو مانو کسی کو نہ مانو، آج ہمارے معاشرے میں ایک خرابی اور پیدا ہو رہی ہے. ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے. کوئی مسئلہ نکل کے آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیا یہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ قرآن میں ہے؟ یہ تو پوچھا جاتا. ارے کوئی بات آئی کہ یہ قرآن میں ہے. لیکن آئیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں شریعت کے اصول کا قاعدہ ہے اصول الشرع ثلاثۃ ومنها القیاس. شریعت کے اصول 3 ہیں اور قیاس اسی میں سے. تو اب اگر کوئی انسان یہ کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے وہ کافر ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی ماننا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں ہے کیا، تیجے کا ذکر قرآن میں ہے کیا، 40ویں کا ذکر قرآن میں ہے کیا، مزارات پر فاتحہ دینے کا ذکر قرآن میں ہے کیا، یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا. تو پیارے مسلمانوں قرآن صرف احکام شریعت کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی حدیث بھی.
اور اس کے ساتھ قرآن اور حدیث. کتنے اصول ہوئے؟ 2. کسی بھی مسئلے کو پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے، اگر قرآن میں نہیں ملتا ہے تو حدیث میں، اور اگر حدیث میں نہیں ملتا ہے تو اجماع امت، یعنی علماء کرام کا جس مسئلے پر اجماع ہوا ہو، بڑے بڑے علماء کا جس مسئلے پر اجماع ہوا ہو، اس مسئلے کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور مجتہدین کے قیاس کو ماننا ضروری ہے. تو کسی بھی مسئلے کے لیے صرف قرآن یا حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان اصول کو دیکھا جائے گا. اور ان اصول کی مثال کہاں سے ملتی ہے؟ آج یہ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا کی حدیث پاک ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو اور اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم بادشاہت کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم حکومت کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ وہاں پر فیصلہ کس چیز کے ذریعے کرو گے؟ قرآن کے ذریعے فیصلہ کرو گے یا حدیث کے ذریعے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، جب کوئی مسئلہ آئے گا تو میں پہلے قرآن کے ذریعے مسئلہ پیش کروں گا، اگر قرآن کے ذریعے فیصلہ نہ ہو، وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے، تو میں حدیث رسول سے فیصلہ کروں. سمجھ رہے ہیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کہ کوئی بھی مسئلہ خالی قرآن کی اگر کوئی دلیل دے کہ قرآن میں ہے کیا تو وہ سمجھ لو پکا مسلمان ہی نہیں ہے، خالی قرآن کو ماننے والا مومن نہیں ہے، ساتھ ساتھ میں حدیث کو بھی ماننا پڑے گا. آقا نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملے، کوئی مسئلہ اگر حدیث میں نہ ملے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اجماع امت پر عمل کروں، یعنی جس مسئلے پر علماء کا اجماع ہوگا اس پر عمل کروں گا. سرکار نے کہا اگر اجماع نہ ملے تب؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں قرآن و حدیث کے مطابق قیاس کروں گا. ارے بولو سبحان اللہ یار. مجتہد تھے معاذ بن جبل، اجتہاد کرنے والے تھے، اور جب مجتہد کا قیاس ہوتا ہے تو مجتہد کو قیاس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور قیاس پر عمل کرنا ضروری بھی ہوتا ہے. مجتہد کے قیاس پر اگر کسی انسان نے، اس کا حکم یہ ہے، اگر کسی انسان نے مجتہد کے قیاس پر عمل نہ کیا، وہ گمراہ اور بددین ہے. تو یہ بات کہ کوئی بھی مسئلہ خالی قرآن سے اگر لیا جائے، قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، تو قرآن میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، صرف اجمالاً ذکر ہے قرآن میں. نماز کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ بتائیے، قرآن میں ہے نماز کا طریقہ؟ نہیں ہے. صرف قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کا طریقہ یہ نہیں بتایا کس طریقے سے قائم کرو، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، تسبیح کیسے پڑھی جائے. اگر اس چیز کی وضاحت ہے تو قرآن میں تو حکم ہے، لیکن اس کی وضاحت حدیث رسول میں. حدیث رسول میں. حضرات، اب ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ خشیت الہی. تو آج وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اسے بدعتی سمجھتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ نماز ہر انسان مسلمان پر فرض ہے، خشیت الہی ہونی چاہیے،
ہر انسان کو اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی بارگاہ میں رکوع کرو، اس کی بارگاہ میں سجدے کرو، اس کی بارگاہ میں عبادت کرو، قرآن کے احکام پر عمل کرو، قرآن کے منہیات سے باز رہ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے، زندگی کا معاشرہ گزار رہے ہو تو زندگی کے معاشرے میں، اپنے معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزارو، شریعت کے احکام پر زندگی گزارو۔ یہ اللہ سے خشیت کا طریقہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی انسان کھانا کھائے تو یہ سوچ کر نہ کھائے کہ میں جس طریقے سے کھاؤں گا میں کھا لوں گا، بلکہ اگر کوئی کھانا کھائے تو یہ سوچ کر کھائے یہ میرا کھانا کہیں گناہ تو نہیں ہے۔ یہ ڈرنا ہے اللہ سے۔ اگر کوئی انسان پانی پی رہا ہو، آج کل ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، اگر کوئی چیز ملتی ہے، گلاس ملتا ہے یا بوتل ملتی ہے، اس کو کھڑے ہو کر کے پی جایا کرتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا زہریلا اثر کرتا ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کتنے نقصانات عائد ہوتے ہیں؟ ارے پیارے آقا نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیا کرو، اور اگر کھڑے ہو کر پانی پیو گے تو اس پانی کو کہہ کر پیا کرو، کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ ایک گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ پیارے مسلمانوں، آپ جب پانی پیو تو یہ سوچ کر پیو یہ پانی میں شریعت کے مطابق پی رہا ہو یا مخالف۔ یہ خشیت ہونی چاہیے۔ آپ جب چلو تو نبی کے انداز تکلم کو سامنے رکھ کر چلو۔ ارے بولو یار سبحان اللہ۔ اے بھیا سر پہ جس کے ٹوپی نہ ہو وہ ٹوپی رکھ لے، سمجھ رہے ہیں؟ سر پہ جس کے ٹوپی نہ ہو وہ ٹوپی رکھ لے براہ کرم، کیونکہ یہ ادب کی بارگاہ ہے، ایک ولی کا مقدس آستانہ ہے۔ حضرات محترم، تو آقا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام پر زندگی گزارنا کس کو کہا جاتا ہے؟ خشیت الہی کیسی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب انسان زندگی گزارتا ہے تو زندگی کے ہر لمحات پر وہ یہ سوچے میں یہ کام شریعت کے خلاف تو نہیں کر رہا ہوں، میں اگر بول رہا ہوں تو شریعت کے خلاف تو نہیں بول رہا ہوں، اگر میں چل رہا ہوں تو آقا کے انداز چلنے کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں، اگر چل رہا ہوں تو کس طریقے سے چل رہا ہوں، میری نگاہوں کا حال کیا ہے، اگر وہ کھائے تو یہ سوچ کر کھائے میرے نبی کا کھانا کیسا تھا، اگر وہ پیے تو یہ سوچ کر پیے میرے نبی کا پینا کیسا تھا، اگر وہ راستوں پر چلے تو یہ سوچ کر چلے میرے نبی کا چلنا کیسا تھا۔ پیارے مسلمانوں، جب ایک انسان ان تمام باتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہوتی ہے، رسول کے احکام اس کے دل میں ہوتے ہیں، اور وہ اسی پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو ایک دن اس کا یہ حال ہوتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ جب اس کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جاتا ہے، وہ کثرت سے عبادت کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا دل لگ جاتا ہے، سجدہ کرنے میں اس کا دل لگ جاتا ہے، رکوع کرنے میں اس کا دل لگ جاتا ہے، زندگی گزارنے میں اس کا دل لگ جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی ہے، دنیا کے حال کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ جبکہ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں ایسا ملوث ہو جاتا ہے، ایسا ملوث ہو جاتا ہے، اپنے کاروبار میں ملوث ہو گیا، اپنی اولاد میں ملوث ہو گیا، اپنے گھر بار میں ملوث ہو گیا، اور اپنے آپ کو سب کچھ گھر کو سمجھنے لگا، سب کچھ مال و دولت کو سمجھنے لگا۔ اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، آخرت میں رہنے والے اعمال صالحہ اچھے اعمال ہیں۔ پیارے مسلمانوں، جب ایک انسان شریعت کے احکام پر زندگی گزارتا ہے، خشیت الہی میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اس کا ایک دن یہ حال ہوتا ہے من کان اللہ لہ کان اللہ لہ، وہ اللہ کا اتنا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔
اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے سر، کیونکہ اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے، اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا وہ پرفریسا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا وہ مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ ایسا انسان جب ایسا اس کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو اچھے اعمال کرتے ہیں ہم ان قریب ان کی محبت کو دنیا میں عام کر دیں۔ انسان نیک بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو اللہ نے اعلان فرما دیا ہم اس کی محبت کو پوری دنیا میں عام کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے صاحب مزار حضرت گلزار شامیہ کا آج عرس مبارک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، جب آپ نے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے حضرت کو نہیں دیکھا ہوگا، صرف آپ نے نام کو سنا ہوگا، صرف نام سنا ہے کہ یہاں ہماری بستی میں ایک حضرت کی درگاہ ہے گلزار شامیہ، ایک اللہ کے مقدس ولی کا آستانہ ہے، لیکن آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن آج ان کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آ گئی، ان کی محبت میں اپنے وقت کو صرف کیا، ان کی محبت میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر وقت کو گزارا۔ کیوں گزارا؟ اس لیے اللہ نے تمہارے دلوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ ایک اللہ کے مقدس بندے کی یادگار میں تم اپنے وقت کو صرف کرو۔ آج وہ انسان بھی ہے، جب اللہ کا کوئی محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اس کا دور دور تک اگرچہ وہ نہ جائے لیکن صرف نام سن کے اس کی محبت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کی محبت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ سے ڈرو تو ایسا ڈرو کہ ڈرنا کام آئے، اللہ سے ڈرو تو یہ اس طریقے سے ڈرو کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو تو ایسے ڈرو کہ گناہوں سے باز آ کر کے پاک و صاف ہو کر اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف ڈال۔ اب اللہ سے خشیت ہو دل میں ہے، لیکن خشیت الہی اگر دل میں رکھ کر انسان اپنے وقت کو گزار رہا ہے، عبادت الہی میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے، لیکن اسے کنارہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ اگر سمندر میں ایک پانی کے سیلاب میں بہت سارا پانی ہے، اس میں اگر کسی پھول کو ڈال دیا جائے تو اسے بھی کنارے کی تلاش ہوتی ہے، اسے تنہائی کا احساس ہوتا ہے، اسے بھی کسی کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، زندگی کامیاب ہو جائے گی، سچوں کے ساتھ رہو زندگی مسین ہو جائے گی، سچوں کے ساتھ رہو زندگی بہتر ہو جائے گی۔ پیارے مسلمانوں، یہ سچے کون ہے؟ یہ سچے وہ ہے جن کو اللہ کا محبوب بندہ کہا جاتا ہے، یہ سچے وہ ہے جن کو تاریخ کی روشنی میں آج ہم پوری دنیا میں یاد کرتے ہیں، جن کو آج سیدنا امام حسین کے نام سے آج یاد کرتے ہیں۔ یہ سچے وہ ہے جو نبی کی آل و اولاد ہے، یہ سچے وہ ہے جو نبی کے صحابہ ہے، یہ سچے وہ ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ سچے وہ ہے جو اللہ کے ولی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو، ان لوگوں کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارو، ان لوگوں کے نقش قدم پر اپنی حیات کو گزار دو۔ ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ سچوں کا حال کیا ہے؟ آج یہ تاریخ کی روشنی میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے گھر میں اکیلی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، جسم لرزبر اندام ہے۔ پیارے آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے غمزدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، آپ کے دونوں شہزادے حسن اور حسین کہیں کھیل رہے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، ان کی کوئی خبر نہیں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور اٹھا کر کے ارشاد فرمایا اے اللہ، اگر دونوں نوازے مقام صحرا میں ہے تو ان کی حفاظت فرما، بیابان میں ہے تو ان کی حفاظت فرما، مدینے کی گلیوں میں ہے تو ان کی حفاظت فرما، مدینے کے دیار
میدان میں ہے تو ان کی حفاظت فرما، مرض کے حسنین کریمین اگر جہاں بھی ہو تو اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ پیارے آقا نے ابھی تو یہ جملے نکالے ہی تھے، اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں گرایا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ بولو یار مچل کر سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یا رسول اللہ آپ کے دونوں شہزادے ایک جگہ پر کھیل رہے ہیں، آپ جائیے لے کر کے آ جائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد پیارے آقا نے حضرت امام حسن کو اپنی آغوش میں لیا، حضرت امام حسین کو اپنے کاندھے پر سوار کیا اور سوار کر کے آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا اور دیکھا حسین کو دیکھا تو پکار کر کہنے لگے یا رسول اللہ، حسین کا وہ مرتبہ ہے جو حسین کو ایک بار اٹھا لیتا ہے اس کے قسمت کا ستارہ چمک جاتا۔ پیارے آقا حسین کو مجھے دے دیجیے، کیا فرمایا؟ حسین کو میں لے کر چلتا ہوں، حسین کو مجھے دے دیجیے۔ پیارے آقا نے انکار فرمایا، سیدہ فاطمہ کی آغوش میں دونوں شہزادوں کو دے دیا اور دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر رسول پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ پیارے آقا کا جو بھی حکم صادر ہوتا تھا وہ منبر رسول سے ہوتا، مدینہ کے منبر سے ہوتا۔ آقا منبر پر تشریف لائے، اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کی موجودگی میں، تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، مولا کائنات، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ، تمام صحابہ موجود ہیں اور تمام صحابہ کی موجودگی میں آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، دنیا کے اندر کوئی افضل ہوتا ہے اپنے خاندان کی بنیاد پر، ہے کہ نہیں؟ کسی کا خاندان اگر افضل ہوتا ہے تو وہ بڑا فخر کرتا ہے، خاندان کے اعتبار سے افضل ہے کیونکہ میرا خاندان کسی سے کم نہیں ہے، یہ تو ہے۔ تو آقا نے بیان فرمایا اے لوگوں، دنیا کے اندر کوئی افضل ہوتا ہے اپنے خاندان کی بنیاد پر، کوئی افضل ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کی بنیاد پر، کوئی افضل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی بنیاد پر، کوئی افضل ہوتا ہے اپنے ماموں نانا کی بنیاد پر، کوئی افضل ہوتا ہے اپنی نانی کی بنیاد پر۔ لیکن اگر دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرے دونوں شہزادے ہر اعتبار سے افضل، ہر اعتبار سے افضل۔ اگر ماموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے ماموں حضرت قاسم ہے، اگر نانا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے نانا اللہ کے رسول ہے، اگر نانی کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اگر ماں کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، اگر باپ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ان کے باپ حضرت علی شیر خدا ہے۔ میرے حسنین کریمین ہر اعتبار سے افضل ہے اور ان کا وہ مرتبہ ہے، ان کا وہ مقام ہے، ان کی وہ عظمت ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی۔ اے لوگوں، تم قرآن پر احکام پر عمل کرتے رہو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ تم قرآن کے احکام پر عمل کرو، قرآن کے فرمان پر عمل کرو، قرآن کے نقش قدم پر چلو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت کے نقش قدم پر چلو، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کہا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حسین سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے، حسین سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ حسین سے جس کو محبت ہوتی ہے، آج دیکھنے میں آتا ہے سب لوگ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے حسینی ہے کہ نہیں؟ سب حسینی ہیں؟ کون کون نہیں ہے حسینی؟ ہاتھ اٹھائیے گا۔ اور جو ہے حسینی وہ بھی ہاتھ اٹھائیے۔ پیچھے والے نہیں اٹھا رہے ہیں، کیا حسینی نہیں ہے کیا؟ سبھی ہیں حسینی؟ جب حسینی ہے صاحب
حسینی بننے کے لیے حسین کے طریقوں پر بھی تو چلنا پڑے گا. آج ہم بدنام ہو رہے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے یہ بدعتی ہے. کیوں کہا جاتا ہے یہ؟ جبکہ الحمدللہ ہمارا طریقہ مسلک اہل سنت والجماعت جو صحابی کا طریقہ ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، جو غوث اعظم کا طریقہ ہے، جو خواجہ غریب نواز کا طریقہ ہے، جو امام اعظم کا طریقہ ہے، اسی طریقے پر ہم چل رہے ہیں. لیکن آج ہمیں بدعتی کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کمی ان کی نہیں ہے، کمی ان کی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بدعتی، تو کمی ان کی نہیں ہے، لیکن ہم ہی نے سنیت کو بدنام کیا. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ قبر پوجوا ہے، قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں. کیوں کہا جاتا ہے؟ آج ہمارے جاہل لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. وہ تو دیکھ کر ہی کہہ رہے ہیں نا. سنیت کو بدنام کیا ہم ہی نے. نمازیں ہم نہیں پڑھتے، سنیت کو بدنام کیا ہم نے. تعزیہ داری ہم کرتے ہیں، سنیت کو بدنام کیا ہم نے. ہمارے سنی لوگوں نے اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، حسینی کا نام اپنے آپ کو رکھتے ہو کہ ہم حسینی ہیں. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے ہم نے سنیت کو کیسا بدنام کیا ہے؟ جبکہ مزارات پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ مزارات پر جانے کا طریقہ امام اہل سنت فاضل بریلوی، امام عشق محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد بیان فرمایا ہے کہ مزارات پر جاؤ تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھو. صاحب مزار سے ان کے صدقے میں دعا مانگو. صاحب مزار کے صدقے سے اگر دعا مانگی جائے گی تو اس بارگاہ میں جانے کا فیض ہمیں یہ ملے گا. اگرچہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے، ہم اتنے نیک نہیں ہیں، لیکن جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ اللہ کا محبوب ولی ہے. اللہ اگر ہماری زبان نہیں سنے گا تو اس کے صدقے سے، اس کے کرم سے ہماری دعا کو قبول کر جاتے ہیں ہم. لیکن آج دیکھو ہمارے جوہلا کا حال کیا ہے. یہ فاسق و فاجر جو آج مزاروں کے پیر بنے پھر رہے ہیں، جبکہ شریعت کا احکام، شریعت کا حکم یہ ہے. آج جب کوئی امام بستی میں امام بن کر کے آتا ہے مسجد میں تو اس کے لیے تو ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی داڑھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے پیر کے انگوٹھے ٹک رہے کہ نہیں ٹک رہے، یہ سنتیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. ہر چیز پر اس پر نظر رکھی جاتی ہے. لیکن کبھی ہماری قوم نے اگر مزاروں کے سجادہ نشین پر اگر نظر کر لی ہوتی تو آج ہماری قوم کا یہ حال نہ. اگر مزاروں کے سجادہ نشین اچھے ہوتے، نیک ہوتے، متقی پرہیزگار ہوتے تو کبھی بھی یہ خرافات مزاروں پر نہیں ہونے. مزاروں پر ڈھول بجائے جا رہے ہیں، مزاروں پر کیا کیا ہو رہا ہے. عورتیں آتی ہیں طرح طرح سے خرافاتیں کرتی ہیں. لیکن پیارے مسلمانوں، آقا نے فرمایا ہے لعن اللہ المرأة علی زائرات القبور. اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو قبروں کی زیارت کو جاتی. اپنی عورتوں کو روکا جائے. اللہ کے ولی کی مقدس بارگاہ میں جاؤ، جا کر کے ادب سے دعا مانگو، زیارت کرو، فاتحہ کرو، احسان ثواب کرو، جو چاہو کرو. لیکن خدا را کبھی بھی اپنے سر کو اگر جھکاؤ تو صرف چادر چومنے کے لیے،
لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے، سروں کو جھکا دیا جاتا ہے، ماتھے کو جھکا دیا جاتا ہے، اگرچہ یہ سجدہ نہیں ہوتا ہے لیکن دیکھنے والا تو یہی سمجھتا ہے، تو ایسا کام ہی نہ کرو، بلکہ ادب کے دائرے میں اگر کوئی چادر کو چوم لو، لیکن اگر زیادتی ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے چادر کو چومنا یہ بھی شرک ہے، یہ ذاتی جو ذاتی ہے وہ کہوں گا چادر کو چومنا شرک، اور کیوں کیا کہتے ہیں شرک ہے، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو شرک بولتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ چومنے کا نام اگر شرک ہوتا تو حجر اسود کو بھی چوما جاتا ہے، اور حجر اسود کو نبی نے چوما۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب حجر اسود کو چوما تو کہا اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک جنتی پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے چوما۔ سنا؟ دیکھیے نبی کے طرف، تو اگر چومنا یہ شرک ہوتا تو نبی کیوں چومتے؟ کہ چوما اس چیز کو جاتا ہے جو موجود ہو، چوما تو اس چیز کو جاتا ہے جو جسم و جسمانیت کے ساتھ ہو، اور اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو چومنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے مسلمانوں غور کرو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اللہ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ احکام نافذ فرما دیا ہے کہ مزارات پر، اگرچہ پہلے شروع میں نے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ مزارات پر جاؤ، قبور مسلمین پر جاؤ اور جا کر کے فاتحہ خوانی کرو، احسان ثواب کرو، اس لیے کہ مزارات پر جانا، قبرستان میں جانا یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ تو اس لیے مزارات پر، قبور مسلمین پر جانے کا حکم پیارے آقا نے ارشاد بیان فرما دیا ہے، اور اس کے بعد صحابہ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں تمام صحابی حاضر ہوتے تھے، مزارات پر حاضر ہوتے، اور حضرت ابو ایوب انصاری حاضر ہوتے۔ یہ پوری تاریخ کے ساتھ یہ بات واضح روشن ہے کہ آقا کریم کے روضہ انور پر جب کوئی انسان جاتا، کوئی بھی غریب جاتا، کوئی بھی آج بھی کوئی مایوس جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آتا، آج بھی اسے ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، وہ اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے ایک بار درود پاک پڑھیے میں چل کر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں بیان کر رہا تھا، آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حسینی کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس لیے کہ ہم حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یزیدی ہم کیوں نہیں کہتے اپنے آپ کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کو نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس لیے کہ یزید ظالم بھی تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید سب کچھ کرتا تھا، یزید برائیاں کرتا تھا، یزید بے حیائی کرتا تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں وہ انسان جو اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، وہ بھی تو فاسق و فاجر نظر آتا ہے، وہ بھی تو نمازوں سے دور نظر آتا ہے، وہ بھی تو قرآن و حدیث کے خلاف اپنی زندگی کو گزارتا ہے، لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ میں حسین ہوں۔ پیارے مسلمانوں، یہ دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر حسینی بنتا ہے تو حسین کے قدم پر، حسین کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ آقا نے فرمایا وَسَتَرُونَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ بولے سبحان اللہ۔ آج یہ دور چل رہا ہے، اس دور میں طرح طرح سے فرقے رائج ہو رہے ہیں،
کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ایک سیدھا سادہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، آخر اس کی مانو کہ اس کی مانو، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کی مانو کہ اس کی مانو. لیکن آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میرے بعد سخت اختلاف ہو جائے گا، اور جب اختلاف ہو جائے تو تم کسی کی مت مانو. فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو بکر کی سنت لازم ہے، عثمان غنی کی سنت لازم ہے، علی مرتضیٰ کی سنت لازم ہے، صحابہ کی سنت لازم ہے. ان کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ان کی سنتوں پر عمل کرو. لیکن میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں نے قرآن و حدیث میں آج تک جو بھی پڑھا ہے، جو بھی سنا ہے، یا کسی سے بھی آج تک کوئی لفظ سنا ہے اہل سنت والجماعت صحابہ کے طریقے کے خلاف نہیں ہے. جو صحابی کا طریقہ ہے وہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ. اگر کچھ لوگوں نے، کچھ جوہلا نے، کچھ معاشرے کے لوگوں نے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں خبر نہیں ہے، وہ دینداری سے دور ہے، اپنے کاموں میں ملوث ہے، کبھی کبھی انہیں وقت ملتا ہے، اور اگر وہ ایسا کام کر لیتے ہیں جیسے کہ تعزیہ داری کرنا، محرم کو اٹھانا، مزارات پر اپنے سر کو جھکانا، اپنے سر کو جھکا کر، اپنے سر کو ماتھے جھکا کر، عبادت کی نظر سے تو کوئی نہیں کرتا ہے. اگر وہ کوئی جاہل اگر ایسا کر لیتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، اسے پتہ نہیں. اگر اسے پتہ چل جائے گا کہ سنیت کیا ہے تو اس میں اگرچہ اسے پتہ نہیں ہے، وہ اپنی جہالت کے طور پر کرتا ہے، اپنی جہالت کے طریقے پر کرتا ہے، لیکن سنیت کو بدنام کیا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کو بدنام کیا جاتا ہے. پیارے مسلمانوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اہل سنت والجماعت کو بدنام نہ کرو. ارے بدعتی مت کہو، کیونکہ بدعتی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، وہ صحابہ کے زمانے میں ہو. جو چیز نبی کے زمانے میں نہ ہو، نبی کے زمانے کے بعد ہو، وہ بدعتی ہے. اس طریقے سے اگر یہ تعریف بدعت کی لے جائے گی تو ہر چیز بدعت نظر آئے گی، ہر فرقہ بدعتی نظر آئے گا، چاہے وہ کوئی سا بھی فرقہ ہو، چاہے وہ فرقہ دیوبندیہ ہو، یا فرقہ وہابیہ ہو، یا فرقہ اہل حدیث ہو، یا فرقہ قادیانی ہو، کوئی سا بھی فرقہ ہو، ہر فرقہ بدعتی نظر آئے گا، بدعت نظر آئے گا. کیونکہ یہ فرقے بعد میں بنے ہیں، سرکار کے زمانے میں نہیں تھے. ارے تھے کیا؟ کسی نے آپ کو دیوبندی کہا تھا؟ نہیں تھے کوئی بھی. اور جو چیز نبی کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو پھر یہ بھی تو بدعت ہے، یہ بھی تو بدعت ہے. میں آپ کو بدعت کی تعریف بتاتا ہوں. بدعت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت مباحہ ہوتی ہے. بدعت سیئہ اس بدعت کو کہتے ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو، وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو وہ برا کام، وہ بدعت ہے. جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ بدعت ہے، اس کو بری بدعت کہا جاتا ہے. اس بدعت سے بچا جائے، اس بدعت کو روکا جائے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف، وہ گناہ ہے، وہ منہیات قرآن سے ہے، وہ بری بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. لیکن ایک بدعت حسنہ ہے جو کہ اچھی بدعت ہے، جو نبی کے زمانے میں نہ تھی، بعد میں وہ چیز ایجاد ہوئی، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، وہ اچھی بدعت ہے.
اچھی بدعت کیسے؟ سرکار کے زمانے میں قرآن پر اعراب نہیں تھے، اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن بعد میں یہ قرآن پر اعراب لگائے گئے. تو یہ بدعت بری ہے کہ اچھی ہے؟ بتائیں. اچھی بدعت ہے نا، بدعت ہے لیکن اچھی بدعت. سرکار کے زمانے میں قرآن ایک جگہ نہیں تھا، جگہ جگہ. حضرت عمر فاروق اعظم نے حکم دیا قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر، کیا تم اس کام کو کرو گے جو نبی نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذی، یعنی حضرت عمر نے کہا اے ابو بکر یہ اچھی بدعت ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. ایک جگہ قرآن کو اگر جمع کر دیا تو کوئی گناہ تھوڑی ہے. یہ بدعت ہے بظاہر لیکن یہ اچھی بدعت ہے. اب اگر کوئی بھی کام جیسے کہ تیجا، دسواں، 40واں، فاتحہ خوانی، مزارات پر جانا، حاضری دینی، ایصال ثواب کرنا، اس میں کوئی برائی ہوتی ہے کہ اچھائی ہوتی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہی تو ہوتی ہے، حدیث رسول کا ورد ہی تو ہوتا ہے، حدیث رسول تو پڑھی جاتی ہے، کوئی خرافات تو نہیں ہوتی. آقا پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا. اب اگر یہ کام اس دور میں اگر کیا جائے تو اگرچہ سرکار کے زمانے سے تو رائج ہے، لیکن اگر تم بدعت کہو تو یہ کوئی بدعت بری بدعت نہیں ہے بلکہ اچھی بدعت ہے. کوئی گناہ تھوڑی ہے اسے کرنے میں. گناہ تو تب ہوتا کہ صاحب کوئی کسی کا اگر مال لیا جاتا، بے شمار ڈکیتیاں ہو رہی، چوری ہو رہی ہیں، مزارات کی بجائے عورتیں مارکیٹوں میں جا رہی ہیں، ان پر کبھی فتویٰ نہیں لگتا، کبھی نہیں کہا جاتا یہ برا کام ہے. خالی اللہ اللہ کرنے سے کام تھوڑی بنے گا. انہیں تو کبھی نہیں کہا جاتا فتویٰ لگے گا تو اس پر جو مزارات پر آئے، فتویٰ لگے گا اس پر جو اچھا کام کرے، اسے کہتے ہیں یہ تو بدعتی ہے. ارے بدعتی ہے تو یہ تو بتا دے کون سی چیز ہے ایسی جو بدعت نہیں ہے. بڑی بڑی عیش کی گاڑیوں میں گھوم رہے، 60-80 لاکھ کی ماروتیوں میں گھوم رہے، لیکن پھر بھی اگر پوچھے جائے کہ یہ ماروتی سرکار کے زمانے میں تھی، تو اگر بدعت گناہ ہے، ہر بدعت گناہ ہے، تو یہ پکی مسجدیں جو تعمیر کرا رہے ہیں ان مسجدوں کو توڑوا دو. اور اگر یہ ہر بدعت بری ہے تو ہوائی جہازوں میں سفر مت کرو. سرکار کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، گاڑیاں نہیں تھیں. تو ہر بدعت بری نہیں ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بدعت ہے تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس میں برائی کون سی ہے، گناہ کون سا ہے. اگر اس بدعت میں قرآن و حدیث کے خلاف گناہ ہے تو یقیناً وہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت، اس سے بچنا چاہیے. اور ایک بدعت مباح ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اور ایک بدعت مباحہ. بدعت مباحہ کیسے؟ بدعت جو چیز سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اس چیز کا وجود ہوا، اس کو کرو گے تو کوئی ثواب نہیں ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو بھی کوئی ثواب گناہ نہیں. جیسے کہ گاڑیوں میں سفر کرنا، ہوائی جہازوں میں سفر کرنا، تو یہ ایسی بدعت ہے. سرکار کے زمانے میں تو نہیں تھی یہ چیزیں، لیکن اگر کر رہے ہو تو کوئی گناہ تھوڑی ہے. آپ سمجھے بدعت کی تعریف؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اگر بدعتی اگر کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے، بدعت بھی نہیں بولتے، خالی بدعت بولتے، بدعت، یہ بدعت ہے، اور یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے. تو یہ بدعت کی 3 قسمیں ہیں. جہاں بدعت ہوگا
قرآن و حدیث کے اگر خلاف گناہ کی طرف وہ بدعت ہے تو وہ بدعت سیئہ ہے. جیسے کہ ایک مثال دے دوں، جیسے کہ شادیوں میں ڈی جے بجانا، شادیوں میں ڈی جے بجانا، اس کی وجہ سے آج ہمیں پھر بھی بدنام کیا جاتا ہے کہ سنی ایسا کر رہے ہیں، سنی ایسا کر رہے ہیں. لیکن پیارے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو دینداری سے دور ہیں، جو دینداری سے دور ہے. خالی نام کی محبت ہے گئی ہے حسین سے. غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی سے محبت کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈی جے بھی بجا رہے ہیں شادیوں میں. اور اگر مسجد سے کوئی آواز آ جائے یا کوئی تقریری پروگرام ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ارے مائک ادھر کو کر دیا، ادھر کو کر دیا، اور ہمیں تکلیف ہو رہی تھی، ہمیں سونے نہیں دیا. اگر دم ہے تو جہاں ڈی جے بجتا ہو اس کے دروازے پر جا کر کہنا کہ میری نیند خراب ہو رہی. ہمت نہیں ہے کہنے کی کیونکہ ٹھوک دیا جائے. لیکن اگر آواز اٹھائے گا تو وہاں جہاں اللہ کی اور دین کی رسول کی بات ہو رہی ہو، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہو، تو اگر سلام پڑھا جا رہا ہو مائک میں تو آواز اٹھائی جاتی ہے. اگر سلام پڑھی جا رہی ہو تو آواز اٹھائی جاتی ہے. اگر آواز اٹھانی ہے تو راستے میں جگہ جگہ دکانوں پر گانے بجتے ہیں، ان گانوں کو روک لو. اگر یہ سلام بدعت ہے تو وہ گانے کون سے اچھے ہیں؟ وہ گانے جائز ہیں. جو آج نوجوان کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے راستوں پر چلتے ہوئے گانے سنتے ہیں، انہیں روکو. دکانوں پر چوراہوں پر بج رہے ہیں، انہیں روکو. صلاۃ ہی کو روکا جائے گا. صلاۃ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ صلاۃ کا ذکر کہاں ہے؟ سوچنے کی بات ہے. میں برائی نہیں کر رہا ہوں کسی کی، بات صحیح بتا رہا ہوں جو حق ہے. یہ چڑ جو ہے کسی اور سے نہیں ہے، خالی سنیت سے چڑ ہے. اگر روکنا ہے تو ان گانوں کو روکو، ان ڈیزوں کو روکو. یہ پابندی مت لگاؤ کہ صلاۃ جائز نہیں ہے، صلاۃ بدعت ہے. اور اگر صلاۃ ہو رہی ہے تو اس میں کون سا گناہ ہے یہ بتاؤ. نبی پر سلام ہی تو ہے، اور وہ سلام ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. وہ سلام ہے، وہ درود ہے جو تم نمازوں میں پڑھتے ہو تحیات میں. تو جب تم نماز میں پڑھ سکتے ہو اور اس کے بغیر تمہاری نماز کامل نہیں، نماز نہیں ہو سکتی، تو اگر غیر نماز میں پڑھ لیا تو اس میں کون سا گناہ ہوا؟ جو چیز گناہ ہے اس سے روکو، جو گناہ نہیں ہے اسے مت روکو. کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ نہیں؟ جو چیز گناہ ہے اس سے روکا جائے، جو گناہ نہیں ہے اس سے نہیں روکا جائے. آئیے سچوں کے ساتھ، سچے کون لوگ ہیں؟ حضرت حسنین کریمین، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں. حضرت علی کے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن ہیں. ان کی سچائی کا عالم کیا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں، ولایت کے شہسوار ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں نکلے. حضرت عبداللہ ابن زبیر ساتھ میں ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک اور سفر کر رہے ہیں. حضرت امام حسن کے ساتھ راستے میں تھکن محسوس ہوتی ہے. تھکن کی بنیاد پر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتے ہیں. اچانک حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا، اے امام حسن، جس درخت پر ہم آرام کر رہے ہیں یہ درخت بالکل سوکھا ہوا ہے. اگر اس درخت پر پتے ہوتے، اس درخت پر پھل ہوتے تو ہم توڑ کر کھاتے تو ہمیں کتنا مزہ آتا، کتنا سکون ملتا، ہم تر و تازہ ہو جاتے. تو حضرت امام حسن نے کہا تھا، اے عبداللہ ابن زبیر، کیا تم پھلوں کو کھانا چاہتے ہو؟ بولو سبحان اللہ. کیا تم پھلوں کو کھانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا، حضور ہوتے تو کھا لیتا. کیا کہا؟ حضور ہوتے تو کھا لیتا، ہوتے تو کھا لیتا. کہا تم کھانا چاہتے ہو
کہا ہوتے تو کھا لیتا۔ حضرت امام حسن نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور اٹھا کر کے کہا اے اللہ تو اس درخت پر پھل عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا، اللہ رب العزت نے اس درخت کو پھلوں سے لبریز کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے پھلوں کو توڑا اور توڑ کر کے کھانا شروع کر دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کا حال یہ ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا حال یہ ہوتا ہے، جو زبان سے کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ولیوں سے مت ٹکراؤ، ولی نے جو کہہ دیا وہ ہو جاتا ہے۔ ولی سے ٹکرانے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، ولی سے ٹکرانے والا کبھی بھی انسان پنپا نہیں ہے، ولی سے ٹکرانے والا کبھی بھی انسان خوش نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں تو اللہ ان کی بات قبول ہو جاتی ہے، ان کی دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہے۔ امام حسن نے کہا اللہ درخت پر پھل دے دے، پھلوں سے لبریز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے درخت سے پھلوں کو توڑا اور کھانا شروع کر دیا۔ ابھی کھانا ہی تھا، ایک تیسرے ساتھی نے دیکھا، تیسرا انسان دیکھ رہا ہے، اچانک سوکھا ہوا درخت تھا، اچانک کیسے پھل آ گئے اور عبداللہ ابن زبیر نے درختوں کو سے پھل کو توڑا اور کھانا بھی شروع کر دیا۔ تو کہنے لگا یہ کوئی کرامت نہیں ہے، ارے یہ تو جادو ہے، جادو۔ سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اتنا سنا عبداللہ ابن زبیر نے کہا نادان تو جانتا نہیں ہے یہ کون ہے، تو جانتا نہیں یہ نبی کے نواسے امام حسن ہے، یہ مستجاب الدعوات ہے، ساری دنیا کی دعاؤں کو رد کر دیا جائے گا لیکن ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جائے گا۔ ان کا وہ مرتبہ ہے، ان کا وہ مقام ہے، ان کا وقت زیادہ نہیں ہوا۔ مچل کر بولو یا رسول اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ صرف ایک روایت اور سناتا ہوں آپ کو، ایک روایت اور سناؤں گا، اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ سبھی حضرات اگر ساتھ دیں تو سب ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ تو ان کا وہ مرتبہ ہے، ان کا وہ مقام ہے۔ آئیے ایک روایت میں سناتا ہوں، حدیث کی روشنی میں ان کا کتنا مرتبہ ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین آپ کے چھوٹے بھائی جو ہے سیدنا امام حسین، آپ جانتے ہیں حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، جیسے بچے کھیلنے کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں راستوں پر کھیلنے کے لیے، ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے راستوں پر نکلے اور راستے پر نکلنے کے بعد آپ نے کھیلنا شروع کیا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک یہودی نکل کر کے آتا ہے، صالح ابن رفاع اس یہودی کا نام ہے، وہ یہودی نکلتا ہے، امام حسین کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا عظیم بچہ ہے، کتنا عظیم بچہ ہے، کتنا اعلیٰ بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھنے کا جواب نہیں ہے، اس بچے کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو رہا ہے، چلو اس بچے کو لے جا کر کے اپنے گھر کو لے جاتا ہوں اور اپنے گھر کو لے جا کر اس بچے کا دیدار کرتا ہوں، میری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ امام حسین کو اس یہودی نے اٹھایا اور اپنے گھر کو لے گیا، گھر میں لے جا کر کے چھپا دیا۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا گھر پر موجود ہے، حضرت علی نبی کے ساتھ جہاد پر گئے ہیں، فاطمہ اکیلی ہے، امام حسین کی غیر موجودگی میں پریشانی کے عالم میں دروازے پر آتی ہے اور آنے کے بعد دیکھتی ہے حسین کی کوئی خبر نہیں ہے، دوسری بار آتی ہے حسین کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ شام تک سیدہ فاطمہ نے اپنے قدم کو دروازے سے باہر نہیں نکالا، وہ دروازے تک 72 مرتبہ
70 مرتبہ دروازے پر آتی ہے لیکن دروازے سے باہر قدم نہیں نکالا ہے، دروازے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ اس سے تاریخ ملتی ہے، پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو اس چیز کی تلقین کرے، معاشرے میں اس چیز کی تلقین کرے کہ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو، غور کرو، اگر کہ تمہارے بچے کو ذرا سی پریشانی ہو، تمہارا بچہ اگر نہ ملے تو راستوں پر چکر لگاتی ہو، گلیوں میں چکر لگاتی ہو، طرح طرح کے گھروں میں جا کر بچوں کو دیکھتی ہو، طرح طرح سے گھروں میں جا کر بچوں کو ڈھونڈتی ہو، کبھی تم نے اس چیز پر پابندی لگائی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے طریقے پر ہماری عورتوں کو چلنا چاہیے؟ نہیں پابندی لگائی۔ اگر پابندی لگائی ہے تو سلام کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ پابندی لگائی ہے تو سلاد کیوں ہو رہی ہے؟ پابندی لگائی ہے تو تیجا کیوں ہو رہا ہے؟ ارے ان چیزوں پر غور مت کرو، غور کرو تو اس چیز پر کرو کہ ہماری عورتیں گھر سے کیوں نکل رہی ہے۔ کبھی اس چیز پر تم نے سنا ہے؟ ارے سنا ہے؟ وہ ہماری طرف جو ٹانڈا بادلی ہے وہاں کے بازاروں میں دیکھو 90% عورت نظر آئے گی۔ مراد آباد کے بازاروں میں دیکھو 90% عورت نظر آئے گی۔ کبھی اس چیز پر پابندی لگائی ہے؟ کبھی کہا ہے کسی سے؟ کبھی فتویٰ دیا ہے اس چیز کا؟ پابندی لگانا ہے تو اس چیز پر لگاؤ۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے سے بے انتہا پیار کرنے کے بعد ایک وقت نہیں دیکھتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن فاطمہ 72 بار دروازے تک آتی ہے، دیکھتی ہے، واپس چلی جاتی ہے، دروازے سے باہر کو قدم نہیں نکالا ہے، دروازے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ شام کے وقت میں حضرت امام حسن آتے ہیں، آنے کے بعد پوچھتے ہیں امی جان پریشان کیسی ہو؟ کہا بیٹے تمہارے چھوٹے بھائی امام حسین صبح سے نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کی کوئی خبر نہیں ہے، تم ہی جاؤ اور حسین کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ حضرت امام حسن مدینے کے راستوں پر نکلے، حسین کو ڈھونڈا، حسین کی کوئی خبر نہیں ہے، مدینے کی گلیوں میں دیکھا، حسین کی کوئی خبر نہیں ہے، چوراہوں پر دیکھا، حسین کی کوئی خبر نہیں ہے، راستوں پر دیکھا، حسین کی کوئی خبر نہیں ہے، بیابانوں میں دیکھا، حسین کی کوئی خبر نہیں ہے، جلد و اطراف میں دیکھا، حسین کی خبر نہیں ہے، جہاں دیکھنا تھا دیکھا، حسین کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جب پریشانی کے عالم میں سیدنا امام حسن ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں تو امام حسن کا مقام دیکھو، اللہ کے ولی کا، اللہ کے محبوب بندے کا، نبی کے نواسے کی عظمت دیکھو۔ ایک جانور آ رہا ہے، ایک ہرن آ رہا ہے، ہرن کو مخاطب کیا، امام حسن نے کہا اے ہرن کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا؟ ارے نیند تو نہیں آ رہی؟ کہا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ قربان جائیے نبی کے نواسے امام حسن پر۔ جانوروں سے تو ہم بھی بولتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے گھروں میں جانور جو پلتے ہیں ان سے بولتے ہیں، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو یہ سوچ کر نہیں بولتے یہ جانور ہمارے سوال کا جواب دے گا، یہ سوچ کر نہیں بولتے ہم۔ لیکن قربان جاؤ نبی کے نواسے پر، اگر امام حسن بولے تو یہ سوچ کر بولے یہ ہرن میرے سوال کا جواب دے گا۔ پوچھا ہرن یا ذبی حل رائی تو حسین، اے ہرن کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ اتنا پوچھا، ہرن کو اللہ نے قوت گویا عطا فرمائی، بولو سبحان اللہ۔ ہرن کو قوت گویا عطا فرمائی، ہرن نے جواب دے دیا۔ قوت گویا عطا کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ رب جانتا ہے سوال کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، نبی کا نواسا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، علی کا بیٹا ہے۔ ہرن کو اللہ نے قوت گویا عطا فرمائی، ہرن نے بتا دیا اے امام حسن تمہارے بھائی حسین کو ایک یہودی نے چھپا کر رکھا ہے، آپ جائیے لے کر کے آ جائیے۔ حضرت امام حسن یہودی کے مکان پر پہنچے اور پکار کر کے امام حسن نے کہا اے یہودی کیا تو نے میرے بھائی حسین کو چھپایا ہے؟ میرے بھائی حسین کو دے دے۔
یہودی کو پتہ نہیں چلا. دوسری بار جب پتہ نہیں چلا, حضرت امام حسن نے بلند آواز سے کہا, یہودی میرے بھائی حسین کو دے دے ورنہ. یہودی نکل کر کے آتا ہے, ورنہ کیا کرو گے؟ تو امام حسن نے کہا, ارے میرے بھائی حسین کو نہیں دیا تو ورنہ تو میں اپنی ماں سے کہہ دوں گا, میں اپنی ماں سے کہہ دوں گا. کہا اگر میری ماں نے دعا کر دی تو قیامت تک روئے زمین پر کوئی یہودی نہیں. میری ماں کا حال یہ ہے, قیامت تک روئے زمین. اگر یہ ولایت جو ہے نا, یہ آستانہ جو ہے, یہ اسی در سے, اسی در سے ہے. یہ قیامت تک کوئی یہودی نہیں رہے گا. میری ماں نے دعا کر دی. یہودی نے کہا, شہزادے اتنا بتا دو تمہاری ماں کون ہے؟ کہا تم میری ماں کو نہیں جانتے. میری ماں وہ ہے جو کہ سیدہ ہے, جو کہ طیبہ ہے, جو کہ عابدہ ہے, جو کہ زاہدہ ہے, جو کہ متقیہ ہے, جو کہ پرہیزگارہ ہے. ارے میری ماں وہ ہے جو سجدے میں اگر سر رکھتی ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے, لیکن سجدہ ختم نہیں ہوتا. میری ماں وہ ہے جن کو جنتی عورتوں کا سردار کہا گیا ہے, جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہودی نے کہا, شہزادے اب یہ بتاؤ تمہارے باپ کون ہے؟ کہا میرے باپ وہ ہے جو کہ علی ہے, جو کہ شیر خدا ہے, جو کہ حیدر کرار ہے, جو کہ شیر خدا ہے. میرے باپ وہ ہے جو کہ باب خیبر کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. میرے باپ وہ ہے جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے بیان فرمایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. کہا شہزادے اپنے نانا کا حال بتاؤ, تمہارے نانا کون ہے؟ تو امام حسن نے کہا, میرے نانا وہ ہے جو کہ اللہ کے رسول ہے, جو کہ سورج کو پلٹا دیتے ہیں, جو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے نانا وہ ہے جو سب کچھ جانتے ہیں. میرے نانا وہ ہے جو کنکروں سے کلمہ پڑھوا لیتے ہیں. میرے نانا وہ ہے جو علم غیب کو بھی جانتے ہیں. میرے نانا وہ ہے جن کو مالک و مختار بنا کر کے بھیجا گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اگر کوئی مالک مختار ہونے کا اعتراض کرتا ہے تو میں حدیث سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ سے پیارے آقا نے ایک بار ارشاد فرمایا, اے عائشہ لو شئت لسار ما هذا الجبال لذهبا, اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ مکہ اور مدینہ کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر کے چلنے لگے. اے عائشہ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض, اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی. کے اختیار میں ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ یعطی و انما انا قاسم, اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. حضرت محترم, تو آقا نے حضرت امام حسن نے کہا, میرے نانا وہ ہے جو سورج کو پلٹا دیتے ہیں, اور میرے نانا وہ ہے جو اللہ کے تمام رسولوں سے افضل ہے اور تمام رسولوں کے امام, رسولوں کے امام بھی ہیں, تمام رسولوں کے سردار بھی ہیں. میرے نانا وہ ہے. یہودی نے کہا, شہزادے بس ہم تمہاری ذہانت پر قربان ہوں, اس لیے کہ مدینے میں بے شمار گھر ہیں, مدینے میں بے شمار محلے ہیں, مدینے میں بے شمار مکان ہیں, مدینے میں بے شمار گلیاں ہیں, مدینے میں بے شمار گھر ہیں, لیکن حسین حسن تمہیں کیسے پتا چلا کہ حسین میرے گھر ہے؟ ہم تمہاری ذہانت پر قربان ہو گئے. بیٹا اب تمہیں ہی کلمہ, ہمیں کلمہ طیبہ پڑھا دو, مذہب اسلام میں شامل کر لو, ہمیں اسلام میں شامل کر لو. حضرت امام حسن نے صالح ابن رفاع کو مسلمان کیا. مسلمان کرنے کے بعد حسین کو لے کر کے آ جاتے ہیں, حسین کو لے کر حضرت فاطمہ کی آغوش میں دیتے ہیں. حضرت فاطمہ دیکھ کر کے خوش ہو جاتی ہے. دوسرے دن کو صالح ابن رفاع حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچے, ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگی. کہا فاطمہ ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے, آپ کے بیٹے کو ستایا ہے, آپ کے بیٹے کو ہم نے چھپا کر رکھا, آپ کا دل دکھایا. اے فاطمہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیجئے. پیارے مسلمانوں, میں اس جملے پر غور فرمائیے, صرف گناہ کتنا تھا, محبت میں ہی تو کیا. حسین کو چھپایا محبت میں.
गुनाह कितना कि सैयदा का दिल दुखाया, हुसैन को सताया। इतना गुनाह माफी मांगने के लिए फातिमा के पास पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं फातिमा हमारे गुनाह को माफ कर दीजिए। सैयदा फातिमा ने कहा था, कहा सालेह इब्ने रिफा तुम अली के पास चले जाओ, इसलिए कि अली हुसैन से प्यार बेइंतहा प्यार, तुमने हुसैन को सताया है, अली की बारगाह में जाकर माफी मांगो। हजरत अली के पास पहुंचे, कहा अली सारा माजरा सुना दिया, कहा माफ कर दीजिए, हमारी माफी को कबूल कर लीजिए। हजरत अली ने कहा अरे मेरी बारगाह में ये माफी कबूल नहीं हो सकती, इसलिए कि तुमने नबी की बेटी के दिल को दुखाया है, नबी के नवासे को सताया है, तुम जाओ उस नबी की बारगाह में। नबी की बारगाह वो जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कोई अगर गुनाह करने के बाद गुनाहगार अगर नबी की बारगाह में चला जाए तो उसके गुनाह माफ होते हैं कि नहीं? अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि नहीं? अगर नबी सिफारिश करे तो अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देगा। यह कुरान की आयत का मफहूम है। नबी की बारगाह में चले जाओ, अगर जुल्म कर लो अपनी जानों पर, जिना कर बैठो, बेहयाइयों में मुलव्विस हो जाओ और सच्चे दिल से जा करके नबी की बारगाह में ताइब हो जाओ, तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ। आका फरमाते हैं अगर गुनाहगार अपने गुनाह से सच्ची तौबा कर लेता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही न किया, जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया हो। क्यों? कि उसने अपने गुनाह से सच्ची तौबा कर ली है। नबी की बारगाह में कोई गुनाहगार जाता है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। आपने उस तारीख को, रिवायत को सुना होगा, हदीस पाक में आता है आका एक करीम का विसाल हो गया है। एक मदीने के देहात के एराबी, एक देहात के रहने वाले सहाबी मदीने में जाते हैं और जा करके हजरत अली मुर्तजा से पूछते हैं, ऐ अली मेरे सरकार कहाँ है? इतना सुना था, अली की आंख में आंसू आ जाते हैं। हजरत अली ने कहा था, आने वाले क्या तुम्हें पता नहीं है कि 3 दिन पहले नबी का विसाल हो गया है, नबी दुनिया से कूच कर गए हैं। इतना सुनना था, आने वाले एराबी की आंख से आंसू निकल आ जाते हैं, दिल रोने लगता है। कहा अली उनकी कब्र अनवर का है, उनका मज़ार अनवर का है। हजरत अली ने इशारा फरमाया, अब ये देहात के रहने वाले सहाबी नबी की कब्र अनवर पर जाते हैं। कब्र अनवर पर जाने के बाद आका करीम की कब्र अनवर पर जा करके अदब के दायरे में अपने सरे न्यास को हजरत नबी की बारगाह में झुका करके रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है। आका मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। अगर अल्लाह ने कुरान में कहा है ऐ लोगों अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो नबी की बारगाह में चले जाओ। या रसूल अल्लाह अब आप दुनिया में नहीं है, अब हमारे गुनाह की माफी कैसे होगी? तो इतना रो रो करके जब अर्ज किया तो कब्र अनवर से आवाज आती है, वल्लू दिया मिन कब्री ही लक़द गुफ़िरा लका, जा तुझे बख्श दिया गया है, तुझे जन्नत का परवाना दे। नबियों के हाल ये होता है, जा तुझे बख्श दिया, कब्र से आवाज आ रही है, जा तुझे बख्श दिया गया है, तुझे जन्नत का परवाना दे दिया गया है। प्यारे मुसलमानों, तो नबी की बारगाह में जो गुनाहगार जाता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। और एक तो बात यह है कि गुनाहगार जाता है तो माफ हो जाते हैं, और एक बात ये अगर हालत कुफ्र, समझने की बात है, समझ रहे हो कि नहीं? इंसान हालत कुफ्र में जो गैर मुस्लिम है अगर वो कोई गुनाह करता है, कितना भी बड़ा उसने गुनाह किया, कितने बड़ा जालिम था, डाकू था, चोर था, डकैत था, सब कुछ था वो, लेकिन अगर वो मुसलमान हो गया तो आका फरमाते हैं उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, है कि नहीं? कबले इस्लाम, इस्लाम लाने से पहले के गुनाह इस्लाम की बरकत से माफ हो जाते हैं। लेकिन कितना भी बड़ा गुनाह माफ हो सकता है, सब माफ हो जाते हैं। लेकिन सालेह इब्ने रिफा ने नबी की बेटी को सताया, इतना हुसैन को सताया, तो ये गुनाह माफ नहीं हुआ। देखिए हुसैन का मर्तबा देखिए,
ہے کہ نہیں؟ یہ گناہ معاف نہیں ہوا، ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں بھی جا کر ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا گناہ معاف کر دیجئے، آقا فرماتے ہیں اے صالح ابن رفاع تم نے میری بیٹی کے دل کو دکھایا ہے، تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کو دکھایا ہے، تم نے حسین کے دل کو ستایا ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا حسین فاطمہ وہ ہے فمن ابغضنی فمن ابغض اللہ ومن احبنی فقد احب اللہ، فاطمہ وہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ ہے جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے اس نے اللہ سے محبت کی ہے، وہ جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اے صالح ابن رفاع تم نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے، فاطمہ کو غضبناک کیا ہے، فاطمہ کو ستایا ہے، تمہاری معافی میری بارگاہ میں نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، رب کی بارگاہ میں جا کر کے معافی مانگو۔ اب صالح ابن رفاع پریشان ہو جاتے ہیں، ایک بیابان جنگل میں پہنچتے ہیں، بیابان جنگل میں جانے کے بعد اللہ ایک جھاڑی میں ایک بیابان کے کونے میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اپنے سجدے میں سر کو رکھ کر کے جھکا دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، دل کو بچھاتے ہیں اور رو کر کے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں تھا، کتنا عظیم گناہ تھا، محبت میں کیا تھا، لیکن سزا کتنی بڑی مل رہی ہے، حسین کو ستانے کی سزا کتنی بڑی ہے، فاطمہ کو ستانے کی سزا کتنی بڑی ہے۔ ہر پیارے مسلمانوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کو ستانے کی سزا اتنی بڑی ہے، جو ولایت اس در سے آج ولیوں کو ملی ہے، اس ولی سے مخالفت کرو گے تو اس کی کتنی عظیم سزا۔ اگر ولایت پہ حملہ کرنا ڈائریکٹ علی پہ حملہ کرنا تو ہے، ولی کو نہ ماننا ڈائریکٹ علی کو نہ ماننا تو ہے، ولی کو نہ ماننا ڈائریکٹ حسن کو تو ماننا ہے، لیکن پیارے مسلمانوں اگر ہم یہ تمام باتیں حضرت صالح ابن رفاع رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے، ایک دن پکارتے رہے توبہ قبول نہیں ہوئی، 2 دن پکارتے رہے توبہ قبول نہیں ہوئی، 5 دن پکارتے رہے توبہ قبول نہیں ہوئی، 10 دن پکارتے رہے توبہ قبول نہیں ہوئی، 20 دن پکارتے رہے توبہ قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 72 رات بھی پکارتے رہے توبہ قبول نہیں۔ حال دیکھو 72 رات دن پکارتے رہے، 72 رات دن کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا جاؤ صالح ابن رفاع تو خوشخبری سنا دو، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب بندے کو ستانے کا، اللہ کے ولی کو ستانے کا حال کتنا آسان، جو کربلا میں یزیدیوں نے کیا اس کا حال کیا، جو آج یزیدیوں کا کام کر رہے ہیں ان کا حال کیا۔ مجھے تو فکر لاحق ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا، اللہ خیر کرے حضرت، ان کا حال کیا ہوگا، افسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ ہم سبھی کو سلامت رکھے، سیدنا امام حسین کی محبت عطا فرمائے، سیدنا امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے ولی مقدس ولیوں کے نقش قدم پر ہم سبھی کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔